علامہ صاحب، آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی باتیں حضرت علی سے منسوب ہوتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی یہ تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ واقعی ان کی کہی بات ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ لوگ میرے خیال ہے خود سے جملے لکھتے ہو نیچے نام لکھ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک شعر جو بھی سنے یا علامہ اقبال یا مرزا غالب کا ہوتا ہے جی جی یا ایک دور تھا فراز کا، فراز کے ساتھ جو حشر کیا اس قوم نے. اور پھر اس کے بعد ہے کہ جو کوئی پنساری کا نسخہ ہے تو وہ حکیم لقمان جی بالکل سے منسوب ہو جاتا ہے. جو کوئی فلسفی نوعیت کی بات ہو وہ افلاطون ارسطو سے منسوب ہو جاتا ہے. بالکل. یہ ایک پاکستان کے اندر ہے، چونکہ میں نے جیسے اشارہ کیا نا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا قحط ہے، وہ ہے سوشل سائنسز کا، ہیومینٹیز کا، فلسفہ، منطق، ہستی شناسی. یہ وہ چیزیں ہیں جو سماجیات یہ نہیں پڑھائی جاتی، اور اس وجہ سے ہمارے اساتید بھی، ہمارے اسکالرز بھی، ہمارے اسٹوڈنٹس بھی، ہمارے علماء بھی بنیادیں کھوکھلی ہیں ان کی. یہ اس چیز کا نتیجہ ہے. اتھینٹک اگر ہم یہ پڑھاتے نا تو پھر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں کہ کوئی اچھی بات ملتی ہے تو آپ، یعنی چونکہ آپ کے پاس تحقیق کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، رجحان نہیں ہے. ہماری تعلیم کی بنیاد تحقیق نہیں ہے، ہماری میڈیا کی بنیاد تحقیق نہیں ہے. آپ اپنے ریگولر میڈیا کو دیکھیں، آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، کتنے آپ کے اینکرز یا اسکالرز ہیں جو تحقیق لے کر آتے ہیں، وہ نایاب ہیں. جو تحقیق لے کر آتا ہوں اکثر ایسے اینشنٹ مکھی پہ مکھی مارنا، اس طرح کی باتیں آ کے ٹائم پورا کر کے چلے جاتے ہیں. ممبر پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ تحقیق لے کر نہیں آتے. مزے کی بات ہے کہ ہم نے ایک کانفرنس کروائی تھی، وحدت امت میں صحابہ کا کردار، اصحاب رسول نے امت کو متحد رکھنے میں کیا کردار ادا کیا. تو میرے خیال میں کوئی 50 کے قریب وہ تھے اسکالر جنہوں نے تقریریں کی ہیں، 40-50 تھے. کسی ایک نے بھی نہیں بتایا، کسی ایک صحابی کا نام لے کے کہ صحابہ نے کیا کردار ادا کیا. تو آخر مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑا کہ جو موضوع کے بارے میں بھی تو کچھ بولیے آپ کہ صحابہ نے کیا کردار ادا کیا وحدت امت میں. اب تحقیق ہی نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. ادھر سے میسج آتا ہے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، ادھر کا میسج آتا ہے ادھر فارورڈ کر دیتے ہیں. اب علی علیہ السلام کے اقوال ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ تو بہت آسان ہے، چونکہ آپ کے پاس PDF نسخے ہیں، آپ کے پاس ڈیجیٹل نسخے ہیں کتابوں کے. امیر المومنین کے جو کلمات خطابات فرامین کی 2 کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک نہج البلاغہ ہے، بالکل ترجمہ شدہ ہے، بالکل ہر فارمیٹ میں ہے، پرنٹڈ فارمیٹ میں ہے، ڈیجیٹل میں ہے، بالکل PDF فائل میں ہر طرح آپ کو مل جاتا ہے. آپ اس میں، اور سرچیبل بھی ہیں بعض، آپ سرچ ڈالیں آپ اس میں لفظ لکھے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اور دوسرا ہے غرر الحکم. ٹھیک ہے. درر الکلم و غرر الحکم، ایک جو نہج البلاغہ سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے. اس میں مختصر آدھا جملے کے وہ اقوال ہیں کہ زیادہ تر وہاں سے لکھے گا. تو یہ دونوں کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں، یہ دونوں کتابیں پرنٹڈ شکل میں گھروں میں موجود ہیں، اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں ہیں. تو آسانی سے ایک آدمی تشخیص دے سکتا ہے کہ یہ قول امیر المومنین کا ہے یا نہیں ہے، یہ شعر اقبال کا ہے یا نہیں ہے. جو بھی کسی نے ٹھوس دیا، تو اب جس نے نیٹ پہ ایک دفعہ پڑھ لیا یہ قول امیر، وہ اس کو فارورڈ کر دیتا ہے اگلے کو. کہتے ہیں جب کہا گیا وہ آگے فارورڈ، اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. ممبروں سے جو بات سنتے ہیں وہ آگے منتقل کر دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. وحدت امت کے لیے ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ نے کانفرنس کرائی کہ صحابہ کا کردار. تو یہ بھی ایک بڑی اتھینٹک چیز ہوگی کہ آپ صحابہ کو مانتے ہیں، کہ آپ نے صحابہ کے کردار پہ کانفرنس کروائی. موجودہ حالات میں جس طرح فرقہ واریت ہے، نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ کا ایک اچھا رول ہے، مولانا طارق میر صاحب کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. ایک تو مولانا صاحب سے اپنے تعلق کے بارے میں بتا دیں کہ آپ کی کوئی آپس میں ملاقاتیں، کوئی آنا جانا، کوئی ایسا ہے؟ ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے میں حاضر بھی ہوا تھا ان کے صاحبزادے کی وفات پر. جی بالکل، آپ تشریف لائے تھے. اس سے پہلے یا اس سے بعد میں میرے خیال میں ایک فون پہ انہوں نے میرے خیال میں کیا یا ہم نے کیا، انہوں نے میرے خیال میں کیا، تو کسی وہ مناسبت سے تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور پھر آپ کے خلاف آپ کے اپنے ہی مسلک والے جو
یہ میرا سوال تھا لیکن آپ نے خود ہی کر دیا کہ آپ کے تو اپنے لوگ آپ سے ناراض رہتے ہیں. کھڑا کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو پھر تو میں نے کہا کہ ہمیں آپ کو دیکھ کر نا حوصلہ ملتا ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اتنا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا, اور آپ پھر بھی قائم ہیں تو ہمیں پھر آپ سے تقویت ملتی ہے. وہ بہت ہنسے فون کے اوپر. واقعاً وہ ایک مثال ہیں اس وقت. ممکن ہے میں ان کے مذہبی سوچ عقیدے سے متفق نہ ہوں, لیکن ان کا جو کردار ہے, جو رول ہے ان کا, وہ بہت خوبصورت, جو فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے جو جوڑنے کی بات, محبت کی بات کرتے ہیں, تو وہ بڑی عالی شان ہے. اب ہم نے اس کو ایسے ہی نہیں شروع کیا دیکھا دیکھی, بلکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ جب دین کی بنیاد سمجھی, قرآن کو پڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو, اہل البیت علیہ السلام کو, تو اس میں ہمیں دین کی بنیاد میں یہ چیز نظر آئی کہ وحدت کی بنیاد پر سارا ڈھانچہ دین کا کھڑا کیا گیا ہے. تو اس کو نظر انداز کر کے باقی آپ دین شور مچائیں تو وہ تو دین نہیں رہتا جس میں وحدت ہو ہی نہیں. اور پھر یہ ایک ذرا بڑی گہری بات ہے یہ وحدت والی کہ ہم کیوں وحدت پہ تاکید کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ ہم نے اس کو ضروری سمجھا ہے کہ پاکستان کے اندر مذہب کو بنیاد قرار دے کر بہت نفرت پھیلائی گئی ہے, بہت غلط فہمیاں ایجاد کی گئی ہیں, دوریاں پیدا کی گئی ہیں, اور یک طرفہ ہی ہوتا رہا. وہ کام میں شاید کل رات بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی بھی معاشرہ بیلنس رہتا ہے نا جب دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. میں جیسے گندگی پھیلا رہے ہیں اور صفائی بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ, تو وہ صاف ستھرا معاشرہ, گزارا ہو رہا ہے. گندگی تو ظاہر پھیلنی ہے, تو جب لوگ رہتے ہیں صفائی تو ہو رہی ہے نا, لیکن ساتھ صفائی بھی ہو رہی ہے. لیکن اگر صرف گندگی پھیلائی جا رہی ہے اور صفائی نہ ہو رہی ہو تو پھر تو زندگی محال ہو جاتی ہے, اجیرن ہو جاتی ہے. یہی حال مذہب کی دنیا میں ہے کہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے, تفرقہ, دوریاں, غلط فہمیاں, بدگمانیاں اور غیر مستند باتیں, جہالت, جھوٹ, افطرا, بلیم, یہ دھڑا دھڑ, اور میڈیا آنے سے تو اس میں اور زیادہ تیزی آ گئی ہے. تو اب دوسری طرف سے جب آگ لگاتے رہو بجھائے کوئی بھی نہیں تو یہ تو ختم ہو جائیں گے, ہم سب اپنے ہاتھوں سے ہی ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر پہلو سے دیکھیں, اپنے ملک کو دیکھیں تو بھی یہ ضروری ہے کہ ہم محبت کی بنیاد پر اتحاد قائم کریں. ہم قوم کو دیکھیں تو بھی یہ ضروری ہے, ہم مذہب کو دیکھیں, دین کو, تو بھی یہ ضروری ہے. ہم جس پہلو سے بھی دیکھیں تو ہمارے لیے وحدت بہت ناگزیر ہے اور اشد ضروری ہے, ورنہ ہم نہیں آگے بڑھ سکیں گے. اس موجودہ چپکلش کے زمانے میں ہم بالکل سروائیو نہیں کر سکیں گے اگر ایک نہیں ہوں گے ہم. تو اس لیے ہماری یہ کوشش عرصے سے ہے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی الحمدللہ. رکاوٹیں بھی ہیں, یہیں پر ایک بزرگ ہیں لاہور کے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے وحدت کی بات چھیڑ دی ہے تو اس کی جو صدائے بازگشت آپ کی طرف پلٹنی ہے نا وہ بہت شدید تھپیڑے ہوں گے. تو انہوں نے پیشگوئی کی ہوئی تھی, تو میں نے کہا مجھے احساس ہے اور وہ ہوتا بھی ہے. ظاہر ہے جن وحدت کے ذریعے جن لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ پھر جن کی دکانیں بند ہوں گی, تجارت بند ہوتی ہے, جن کی کاروبار ختم ہوتے ہیں, تو ان کو تو چیخنا ہوگا. تو چیختے ہیں, وہ کرتے بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی سہولت کے لیے شیطان کو مارا نہیں ہے, ورنہ کیا جا سکتا تھا کہ انبیاء کا کام آسان ہو تاکہ شیطان مار دیں, ہم ختم ہی کر دیں نا اس کو. بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر کر سکتا تھا, لیکن نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اور انبیاء کو کہ شیطان کے ہوتے ہوئے آپ نے ہدایت کرنی ہے. تو اگر ہم یہ توقع کریں کہ تفرقے والے نہ ہوں اور ہمیں وحدت قائم کریں تو یہ تو امتحان نہیں ہے. امتحان یہ ہے کہ وہ آگ لگائیں اور آپ بجھاؤ. آپ نے کاروبار بند کرنے کی بات کی, پیسے طے کر کے مجلس پڑھنا, آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں, یا آپ ایک مجلس پڑھنے کے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ اسی کو کاروبار کہتے ہیں. اچھا, میں تو ابھی تو توفیق کم ہو گئی ہے مجالس پڑھنے کی, یہ ادارے کی انتظامی ذمہ داریوں کی وجہ سے مجھ سے تبلیغ اور باقی بہت سارے کام چھوٹ گئے ہیں. لیکن پہلے وقت تھا جب تو میں ترجیح پہ رکھتا تھا. تو آپ طے کر کے کوئی پیسے لیتے تھے اس کے؟ نہیں, کبھی کبھار دیتے بھی تھے لوگ, لیکن بہت ساری جگہوں پر یا زیادہ تر وہ نہیں ہوتے تھے, بلکہ بعض دوسرے ذاکرین مجھے آ کے شکوہ کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہماری مارکیٹ بند ہو. اچھا, آپ وہ ہمیں حوالہ دیتے ہیں کہ یہ پیسے نہیں لیتے, آپ لوگ پیسے کیوں لیتے ہو. تو
اب میں وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ طے نہ کرو یا یہ مانگے نہیں، ان کے لیے عیب ہے یہ مانگے، لیکن آپ تو کچھ دے دیا کرو ان کو اپنی طرف سے، آپ کو تو کسی نے نہیں منع کیا. تو طے کر کے لینا ہی کاروبار ہے، اسی کو تجارت کہتے ہیں نا، کہ اس کو اپنی زندگی کا معاش کا ذریعہ بنا لے انسان. فرائض پہ معاوضے نہیں لے سکتے آپ، جو آپ کے فرائض ہیں اس پہ معاوضہ نہیں لے سکتے. اور آپ مجلس کو اپنے ہاں آپ ایک فریضہ سمجھتے ہیں؟ تبلیغ، امر بالمعروف، تعلیم، قرآن سکھانا یہ واجب ہے نا. عالم کے اوپر واجب کیا ہے؟ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ، تو اگر کوئی طالب علم ہے، علم حاصل کر رہے ہو، کہتے ہیں مجھے پیسے دو پھر میں علم حاصل کروں گا، یہ تو فریضہ ہے تیرا. عالم کا فریضہ ہے علم دے، طالب علم کا فریضہ ہے علم لے. یہ تو جیسے انبیاء کرام آئے ہیں، انبیاء کرام نے آ کر پہلی بات جو اپنی امتوں کو کہی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اجرت نہیں لیں گے، فیس نہیں لیں گے. اس بات ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، ہم ادھر سے اجر لیتے ہیں، تمہاری طرف سے نہیں ہے ہمارا.